چکر. آج میں کسی موٹیویشنل اسپیکر کی تقریر سن رہا تھا, وہ تقریر میں پتہ کیا کہہ رہے تھے, سکسیس اسے کہتے ہیں کہ آپ اپنی لائف سے سیٹسفائی ہو, اور پوری تقریر کی بیس اسی پر. یہ سکسیس اور کامیابی کی یہ تعریف 100% غلط ہے. آپ اپنی لائف سے سیٹسفائی ہو اور جو آپ کر رہے ہو آپ کو اطمینان ہو کہ میں صحیح کر رہا ہوں. یہ کامیابی کی ڈیفینیشن ہے ہی نہیں. کتنے لوگوں کو اطمینان ہوتا ہے کہ ہم صحیح کر رہے ہیں, پھر بھی بیچارے کیا ہو جاتے ہیں, رزلٹ ایسا نکلتا ہے وہ کہتے ہیں یار ہم نے صحیح نہیں کیا, ہم کاش ہم زرداری کے بھائی ہوتے تو بہت اچھا ہوتا. بہت سے لوگ غلط کر کے بھی وہ سمجھ رہے, ان کو دلائل کے تانے بانے انہیں لگائے ہوئے ہوتے ہیں, اس غلط کو صحیح سمجھ کے وہ مطمئن ہوتے ہیں. آپ کہہ سکتے ہو ہم سکسیس جو ہم کہہ رہے ہیں نا کہ آپ اپنی لائف سے سیٹسفائی ہو, تو اس سے وہ سیٹسفائی ہونا مراد ہے جس میں لائف ہو بھی صحیح. تو بات ہے کہ صحیح کی ڈیفینیشن کیا ہے. ان کے نظر میں صحیح کی ڈیفینیشن کچھ اور ہے, ان کی نظر میں صحیح کی ڈیفینیشن کچھ اور ہے, ان کی نظر میں صحیح کی ڈیفینیشن کچھ اور ہے, ان کی نظر میں صحیح کی ڈیفینیشن کچھ. میری نظر میں جو نماز نہیں پڑھتا وہ صحیح ہو ہی نہیں سکتا. تو اس کا مطلب میری نظر میں تو کامیاب ہوں, جو نماز نہیں پڑھ رہا وہ ناکام ہے. لیکن جو اس موٹیویشن کرنے والے کی اسپیچ سن رہا ہے وہ نماز چھوڑ کے بھی اپنے آپ کو کیا سمجھ رہا ہے کہ میں سیٹسفائی. جو غیر مسلم ہے وہ تو یہی سمجھتا ہے نا کہ میں ٹھیک ہوں, جبکہ اللہ اس کے رسول کہہ رہے ہیں یہ کامیاب نہیں ہے. فرعون نے کہا تھا ما اریکم الا ما ارا وما اهدیکم الا سبیل الرشاد, کہ موسیٰ کی مخالفت کرنے میں میں بالکل سیٹسفائی ہوں. سمجھ رہے, یہ جادوگر ہے, جادو کے زور سے ہمیں نکالنے کے لیے آیا ہے, اور میں غلط بات کبھی کرتا ہی نہیں. فرعون جو کچھ کر رہا تھا مکمل سیٹسفائی تھا اس سے, تو کیا کامیاب ہو گیا؟ تو سیٹسفائی ہونے میں سب سے پہلے ضروری ہے کہ آپ کو صحیح اور غلط کی ڈیفینیشن معلوم ہو, اس ڈیفینیشن کے صحیح ہونے کی بھی دلیل ہو, اس پہ آپ اپنے آپ کو پرکھیں. اگر اس کے حساب سے آپ صحیح ہیں تو پھر کامیاب ہیں, اس کے حساب سے آپ صحیح نہیں ہے تو آپ کامیاب نہیں ہے. تو صحیح اور غلط کی خدا کی قسم جتنے موٹیویشنل اسپیکر ہیں یہ 100 دفعہ مر کے بھی زندہ ہو جائیں, یہ صحیح اور غلط کو ڈیفائن کر ہی نہیں سکتے کہ صحیح کی ڈیفینیشن کیا ہے اور غلط کی ڈیفینیشن کیا ہے. وہ جو موٹیویشنل اسپیکر تھے نا وہ کہہ رہے تھے گاڑی بڑی ہونا کامیابی نہیں ہے, بنگلہ بڑا ہونا کامیابی نہیں ہے. تو پھر کیا کامیابی ہے بھائی؟ اگر آپ آخرت کو نہیں مانتے تو خدا کی قسم بڑی گاڑی پھر کامیابی ہے. نہ جنت ملی ہے نہ یہاں بھی رکشے میں جا رہے ہیں, تو کیا کرنا ہے اس کامیابی کا؟ لیکن بتا رہے دولت اصل میں کامیابی نہیں, آپ اپنی لائف سے سیٹسفائی ہو. تو غریب سیٹسفائی ہوتا ہی نہیں اپنی لائف سے, ٹھیک ہے نا. فضول قسم کی باتیں صرف ایک خوشنما نعرے ہیں. کچھ انگلش کے الفاظ ہیں, کچھ یونیورسٹی میں پڑھے ہوئے لوگ کہتے ہیں بہت ایجوکیٹڈ لوگ ہیں یار, بڑا زبردست موٹیویٹ کرتے ہیں, اور بہت کچھ باتیں اچھی بھی کرتے ہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا ساری غلط ہوتی ہیں, لیکن بیسک جو چیزیں ہیں نا وہ صرف خوشنما نعرے ہیں, اندر سے وہ کھوکھلے. یہ خود اپنی لائف سے سیٹسفائی نہیں ہوتے, آپ کو کہاں سے سیٹسفائی کریں گے؟ اپنی لائف سے یہ مطمئن نہیں ہوتے بھائی. ایک انگریز نے کہا ایک تقریر کے دوران کہ آپ موٹیویٹ کرنے, آج بیان ہے نا کہ پھر کافی عرصے بعد ہوگا تو ذرا تھوڑا سا ایک واقعہ سن لیں گورے کا. گورے نے کہا, وہ موٹیویٹ کر رہا تھا نا لوگوں کو کہ وہ چاہ رہا تھا لوگ اچھی زندگی گزارے ہیں, تو اچھی زندگی جب بھی گزارے گا نا جب وہ کچھ ملنے والا بھی ہو فیوچر میں. تو موٹیویٹ کرنے کے لیے اس نے کہا کہ آپ فرض کریں کہ آپ مر رہے ہیں, دنیا سے جا رہے ہیں, اور آپ جب پیچھے اپنی زندگی کی طرف دیکھیں گے تو کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں ایک مطمئن ہو کے جاؤں؟ ظاہر ہر آدمی کہے گا بھائی میں مطمئن. تو ایسے کام کریں کہ موت کے وقت آپ کو کیا ہو, اطمینان ہو. تو اچھے کام کریں, یعنی وسیم بھائی کی خیریت پوچھ لی, فلاں کا ابا کی خیریت پوچھ لی, کرپشن سے توبہ کر لی, وغیرہ وغیرہ. تو اس طرح سے وہ موٹیویٹ کرتے ہیں. میں نے جب یہ سنا میں نے اپنے ساتھی سے کہا, میں نے کہا یار یہ جتنے ورکشاپ میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اس گورے کی, جو کہہ رہے ہیں کہ موت کے وقت جب آپ پیچھے مڑ کے دیکھیں تو آپ کو خوشی ہوگی کہ یار میں نے اچھی زندگی گزاری, آج میں سکون سے مر رہا ہوں, لہذا اس بیس پہ اس دن کے آنے سے پہلے ایسے کام کر لو تاکہ مرے کس سے, سکون سے. تو اس بیس پہ اب لوگ اچھے کام کرنا شروع کر دیں گے تاکہ موت کے وقت ہمیں کیا ہو, اطمینان ہو. میں نے کہا میں اس کی ورکشاپ میں ہوتا تو میں کہتا سر پلیز ایک بات سنیں, جب مر ہی رہے ہیں تو بھاڑ میں جائے, ماضی میں اچھا کیا کہ برا کیا ہے بھائی. جب مر ہی رہے ہیں, ختم مر کے مٹی ہو کے ختم ہو رہے ہیں, تو کیا اطمینان؟ نہیں آ رہی بات. میں نے کہا بھائی انسان اس پاسٹ پہ خوش ہوتا ہے جس کا فیوچر سے لنک ہو, جو فیوچر پہ اثر ڈال رہا ہو. مثلا اب میں ایک مثال سے سمجھاتا ہوں. آپ ایگزامینیشن ہال میں بیٹھے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے نا,
اور آپ کو پتا ہے یہ بس لاسٹ چانس دیا گیا ہے مجھے فزکس کے پیپر حل کرنے کا, اس کے بعد فیوچر میں رزلٹ اناؤنس ہوگا, صحیح ہے. آج اچھا پیپر حل کرتا ہوں تو کل فیوچر میں اس کا رزلٹ آئے گا. ایگزامینر نے آ کے بتایا کہ رزلٹ اناؤنس نہیں ہوگا, بس آپ کو ایگزامینیشن ہال سے نکالا تو جائے گا, لیکن میں اندر کی خبر بتا دوں گورنمنٹ نے یہ پیپر کینسل کر دیے. فیوچر میں 2-3 مہینے بعد اخبار میں رزلٹ اناؤنس نہیں ہوگا. اب آپ کہو نہیں میں یہ پیپر بہت اچھی طرح سے حل کروں گا تاکہ جب میں ایگزامینیشن ہال سے باہر نکل رہا ہوں مجھے اطمینان ہو کہ میں نے پیپر بہت اچھا حل کیا ہے. اب آپ لگے ہوئے ہو, دوسرا عقل مند آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے, وہ گٹکے کھا رہا ہے بیٹھ کے, وہ اس نے پیپر پڑھا ڈسٹ بن میں, بولا یار ساری محنت برباد کر دی, پورے سال پڑھتا رہا ہوں میں, تیاری کرتا رہا ہوں. اس نے اٹھایا پیپر, اب کو گٹکا نکالا, پٹھان ہے تو نسوار نکالی, مہاجر ہے تو پان نکالا, کھا رہا ہے بیٹھ کے. کہہ رہا ہے یار 3 گھنٹے رہ گئے ہیں باہر نکلنے میں, انجوائے کرو, پیپر کی ٹینشن کیوں لو بھائی. 3 گھنٹے بعد نکل کے دونوں برابر ہو جائیں گے, جس نے پیپر حل کیا وہ بھی, جس نے نہیں کیا, انجام دونوں کا کیا ہے. اب آپ کہہ رہے ہیں نہیں میں اس لیے ٹینشن میں نہیں کھاؤں گا گٹکا, پرے رکھو گٹکا, یہ شراب پرے رکھو, میں عیاشی میں ٹائم نہیں میں قوم کی خدمت کروں گا. بتاؤ سر دبانا ہے, سر کی مالش کرنی ہے, کیا کرنا ہے. وہ کہہ رہا ہے بھائی تو کیوں یہ ٹینشن لے رہا ہے. یار میں جب ایگزامینیشن ہال سے باہر نکلوں, میں جب پیچھے مڑ کے دیکھوں تو میں کہوں میں نے 3 گھنٹے ضائع نہیں کیے. تو وہ بولے گا بھائی تو پیچھے مڑ کے, میں تو پیچھے مڑ کے دیکھوں گا ہی نہیں, کیونکہ جب کچھ اس کا کوئی رزلٹ ہی نہیں نکل رہا تو یار پھر گٹکے کھاؤ, انجوائے کرو لائف کو. تو غیر مسلم بولتا ہے جو عقل مند ہے نا ان میں, یار جب مر کے مٹی ہو جانا ہے تو انجوائے کرو یار لائف کو بھائی, کیا سیٹسفائی ہونا اور مرتے وقت. یہ کچھ لوگ ہوتے ہیں بیوقوف بیچارے بیٹھ کے سن رہے ہوتے ہیں, اور زبردست سوچ تو موٹیویشن, زبردست مینرز سکھائے جا رہے ہیں بھائی, مینرز. ان جان نہیں ہے اس موٹیویشن میں, بات آ رہی ہے سمجھ میں, جان نہیں ہے. جان اسی دعوت میں جو اسلام نے موٹیویٹ کیا ہے. اللہ کہتے ہیں والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا. جب مرنے لگو گے نا 2 قسم کے لوگ ہوتے ہیں, ایک وہ جن کی روح نکل نہیں رہی ہوتی, انہوں نے دنیا میں اتنی غلط زندگی گزاری ہے کہ ان کو پتا ہے آخر اب مستقبل پہ انجام اچھا نہیں. جیسے ایگزامینیشن ہال میں کسی کا غلط پرچہ ہو نا, 3 گھنٹے کے بعد جب ایگزامینر آ کے پیپر لیتے گئے, سر پلیز 2 منٹ اور دے دو سر پلیز, ہے شاید کوئی جھانکا تاکی کر کے کچھ جواب لکھ دو, ابا ماریں گے پکڑ کے, رزلٹ اچھے نمبر نہیں آئے, فیل ہو جاؤں گا, پورا سال ضائع ہو جائے گا, گھر میں بھی پٹوں گا, کہیں پیغام بھیجا ہوا وہاں سے بھی رشتے کا انکار ہو جائے گا, 10 قسم کی ٹینشن ہے. تو ایگزامینیشن ہال سے نکلنے کا دل نہیں چاہ رہا ہوتا, یار کچھ دکھا دے, پھرا بھیج یار, کچھ تو لکھو, نہیں آ رہی بات. اور جس نے پورا پیپر حل کیا وہ آرام سے نکلتا ہے بھائی, اور جو وہاں گٹکے کھا رہا ہو وہ اس وقت تو مزے اڑائے گا, ایگزامینیشن ہال سے نکلتے ہوئے اس کی حالت خراب ہوگی. یار پورا پیپر کا ٹائم تو میں نے گٹکے میں لگا دیا بھائی, شراب میں لگا دیا, کباب میں لگا دیا. تو جو کافر ہے موت کے وقت کوئی موٹیویشنل اسپیکر جو ہے نا ان کے کام نہیں آئے گا. وہ کہیں گے یار جو مرضی ہے, زندگی تو میں نے اپنی برباد کر دی, اب یہاں سے نکل رہا ہوں میں, کچھ بھی مٹی ہو کے ختم ہو رہا ہوں, کاش اور عیاشی کر لیتا اور مزے اڑا لیتا. آپ کہہ سکتے ہیں لوگ نام یاد رکھیں گے, کتنے دن نام یاد رکھتے ہیں, اور جو صحیح خدمت کر کے جاتے ہیں وہ تو چھپے رستم ہوتے ہیں, ان کو تو لوگ جانتے ہی نہیں, اکثر کو لوگ ان کو جانتے ہیں, شور شرابہ زیادہ کیا ہوتا ہے انہوں نے. تو جس ماضی کا فیوچر پہ اثر نہ پڑ رہا ہو, اس ماضی کو دیکھ کے انسان نہ خوش ہوتا ہے اور نہ غمزدہ.